اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ۔ نہج البلاغہ کے کلمات القصار کے سلسلے کی یہ تیسرا کلمہ ہے کہ جس میں امیر المؤمنین نے گویا ایک جملہ کہا جائے یا ایک کلمہ کہا جائے جس میں 4 جملات پر مشتمل ہے، اور یہ 4 جملات حقیقت میں 4 انسانی عیب ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ البخل عار، کنجوسی ننگ ہے، عیب ہے، والجبن منقصۃ، اور ڈر، خوف، نقص اور عیب ہے، والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اور فقر عقلمند اور دانا انسان کو اپنی دلیل کہنے اور رکھنے سے گونگا کر دیتا ہے۔ اور چوتھا جملہ ہے کہ والمقل غریب فی بلدتہ، کہ وہ آدمی کہ جس کے پاس مال کم ہے وہ اپنے شہر ہی میں اجنبی ہے۔ یہ جو 4 عیب بیان کیے گئے ہیں، ان 4 عیبوں میں 2 عیب حقیقی ہیں اور 2 عیب حقیقت میں یوں کہا جائے کہ مذمت اور کنایہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسانی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ البخل عار، بخل عیب ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، اور آپ نہیں دیکھیں گے کہ بخیل آدمی اپنے بخل کو بیان کرتا ہو۔ یہ خود اس کا یہ عمل ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بخل کی جو صفت مجھ میں آ چکی ہے یہ عیب ہے۔ آپ جائیے، جا کے معلوم کیجئے لوگوں سے، کسی انسان سے، کہ آپ کو بخیل کہا جائے تو آپ کو پسند آئے گا؟ کوئی انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے بخیل کہا جائے، کیونکہ بخیل ہونا اور بخل حقیقت میں ننگ ہے، ایک قسم کی دشنام اور گالی ہے کہ جو اگر انسان کے اندر صفت آ جاتی ہے تو وہ بخیل کہلاتا ہے۔ لہذا یہ جملہ الٹیمیٹلی اس بات جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم عزت کے طالب ہو، اگر تم لوگوں کی نگاہ میں ایک باوقار انسان کے اعتبار سے پہچانا جانا چاہتے ہو، تو بخل سے دور رہو، اور بخل کی ایک اور متضاد صفت ہے جو کہ سخاوت ہے، اسے اپناؤ۔ اور بخل کے اندر بھی درجے ہیں بہت سارے۔ بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ انسان میں اگر یہ خوبی آ چکی ہے، یہ خوبی یعنی یہ صفت آ چکی ہے، تو وہ اس بخل کی وجہ سے کرتا یہ ہے کہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا۔ لیکن مرحلہ جب بخل کا بڑھتا ہے اور یہ مرض جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو کیفیت یہ آتی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو کہ جو سخاوت کر رہے ہیں، جو خیرات کر رہے ہیں، ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ جو لوگوں کا جو مال ہے وہ بھی میری جیب میں آ جائے۔ بخل کے اس مرتبے کو شح کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من یوق شح نفسہ اولئک هم المفلحون، جن لوگوں کو اپنے نفس کے لالچ سے
بچایا گیا وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ تو یہ آیت کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد اور شوق سے جوڑنے کا مقصد ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو عیب ہے، جو برائی ہے، یہ برائی انسان میں اگر آ جائے تو اس سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ انسان اگر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم سے تمسک کرے کہ پروردگار مجھے اس عیب سے، اس عار سے تو نکال دے، کیونکہ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ جو نفس کے لالچ سے بچ جائے، بلکہ عبارت یہ ہے کہ جس نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ظاہراً اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اکیلے تنہا اس نفس کے لالچ اور بخل سے بچ جاؤ، بلکہ تمہارا پروردگار عالم وہ تمہارے اندر تم پر رحم و کرم کرے گا اور تمہیں اس لالچ سے بچائے گا اور تمہارے اندر سخاوت اور جمع مردی کو پیدا کرے گا۔ اور کیسے نہ ہو اہل بیت کا چاہنے والا سخی، کیونکہ اس کے پاس تو سخی ہی ماڈل اور رول ماڈل کے طور پر موجود ہے۔ لہٰذا مومن جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے، روایات کو پڑھتا ہے، تو کبھی اسے اہل بیت کی زندگی میں بخل نام کی چیز نظر نہیں آتی، سخاوت ہی سخاوت نظر آتی ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ علی جیسا آدمی جب میدان جنگ میں جنگ کر رہا تھا اور تلوار کے ذریعے سے کافروں کی گردنیں کاٹ رہا تھا، تو اس موقع پر کسی نے علی سے سوال کر لیا تلوار کا، تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے اس موقع پر بھی سخاوت سے گریز نہیں کیا اور بخل کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ دوسرا جو جملہ ہے والجبن منقصۃ، اور خوف اور ڈر یہ انسان کا نقص ہے، یہ انسان کا عیب ہے جو انسان کی شخصیت میں پایا جاتا ہے۔ یہ منقصت ڈر آ گیا ہے، کبھی انسان میں ڈر جو ہے وہ جنگ سے جانے کا ہوتا ہے، کبھی انسان میں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کبھی انسان میں جبن یہ ہے کہ خوف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بات کہنے سے بھی ڈرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی، اس کا کاروبار مفلوج ہو جائے گا، اس کی نوکری کی نتیجے میں ملنے والی تنخواہ کم ہو جائے گی۔ کبھی ڈرتا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے اس کا مقام معاشرے میں گر جائے گا، جبکہ اگر ضرورت ہے اس کے کہنے کی تو یقین مانیے کہ کہا جائے۔ یہ دلیلیں حقیقت میں، یہ سبق حقیقت میں اس دشمن کا پڑھایا ہوا ہے جس نے پروردگار عالم کے سامنے یہ قسم کھائی ہے کہ میں انسان کو راہ ہدایت سے گمراہ کروں گا، میں انسان کو ہر معاملے میں صراط مستقیم سے اغوا کر لے جاؤں گا۔ تو لہٰذا جس جگہ پر خوف آ رہا ہے، وہ جو ڈر آ رہا ہے، وہ ڈر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ انسان خدا کو بھول چکا ہے، جو آدمی ڈر میں مبتلا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں خدا موجود۔ تو لہٰذا یہ آپ جائیے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں اتنی زبوں حالی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی آدمی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا فخر سے کہ میں ڈرپوک ہوں، بلکہ ڈرپوک آدمی بھی اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے اور بہادر ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا ڈرپوک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقتدار کے گرنے کے باوجود بھی آج بھی ڈر کو اور جبن کو عیب مانا جاتا ہے، منقصت مانا جاتا ہے۔ لہٰذا اور ہم وہی بات ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کس طریقے سے ڈرپوک ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والے تو ان کو مانتے ہیں کہ جو کرار ہیں، جو غیر فرار ہیں، جو بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے آنے سے نہیں ڈرتے، اور بات اگر حق کی ہو تو اپنی جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے، اور لیکن یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ جا کے دیکھ لیجئے
جب یزید کی حکومت آئی تو یزید کے مخالف ان کی تعداد کم نہیں تھی، لیکن وہ سب کے سب اپنی جان کے خوف سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو گئے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے اس کام کو قطعاً گوارا نہیں کیا۔ فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یزید کی بیعت کر لوں اور زندگی بچ جائے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا میرے لیے میں جیوں یا مروں، کیونکہ جو کام نہیں ہونا ہے وہ قطعاً حسین علیہ السلام انجام نہیں دیں گے۔ یہ تھے ہمارے پہلے 2 جملات اس کلمے کے، اور جو تیسرا جملہ ہے اور چوتھا جملہ ہے یہ بھی بطور عیب ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ معاشرتی عیب ہیں اور معاشرے پر تنقید ہیں، جبکہ یہ جو پہلے 2 عیب ہیں وہ شخصی عیب ہیں اور شخص پر تنقید ہے کہ تم میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اور جو دوسرے عیب ہیں اگرچہ کہ بات ہو رہی ہے افراد کے بارے میں، اشخاص کے بارے میں، لیکن معاشرے میں تنقید ہے کہ معاشرہ ایسا کیوں ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ الفقر یخرس الفتن عن حجتہ۔ ہم آس پاس دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی عقلیں بڑی درست کام کرتی ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے مشورہ لیجیے تو کام کی بات کرتے ہیں، مفید بات کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا، اور وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آدمی غریب ہے، بے مال ہے، فقر میں مبتلا ہے۔ تو فقر پہ مبتلا ہونے کی وجہ سے معاشرہ اس کی عقل سے استفادہ نہیں کرتا۔ جب عقل سے استفادہ نہیں کرتا تو یہ آدمی، اسے جب اپنی بات بھی کہنی ہوتی ہے، حق بات بھی کہنی ہوتی ہے، اس کے دلیل بھی ہوتی ہے اور فراست بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس مال نہیں تو یہ وہ آدمی جناب عالی گونگا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر گویا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مال ہماری زبان ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے پاس زبان ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ گویا گونگا ہے۔ اب یہ جو حقیقت بیان کی جا رہی معاشرتی حقیقت ہے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے آپ کو شاہد ملیں گے، بہت ساری دلیلیں ملیں گی، اور مجھ سے زیادہ آپ کا تجربہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں ہم نے یہ باتیں بہت دیکھی ہیں۔ اور فقر کا معنی یہ ہے کہ انسان محتاج ہو جائے، انسان کے پاس مال نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ صاف لباس نہیں پہن پا رہا، چہرے پہ اس کی رونق نہیں ہے، چہرے پہ اس کی دمک نہیں ہے، وہ فقر اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ سارے کچھ کر سکے باتیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی بات بھی، اپنا مدعا بھی بیان کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ اور آخری جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والمقل غریب فی بلدتہ، وہ آدمی کہ جس کے پاس مال کی کمی ہے، وہ آدمی اپنے شہر میں بھی اجنبی رہتا ہے۔ یہ حقیقت میں وہ پہلے والی کیفیت ہے، بس پہلے والے میں فقر کی بات کی ہے اور یہاں پہ مقل کی بات کی ہے۔ فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا، اور مقل وہی ہے جس کے پاس مال کی قلت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے معاشرے میں جب کوئی انتخاب کرنا ہو عزیزوں میں سے کہ اس کو بلایا جائے اور اس کو نہ بلایا جائے، تو جو غریب ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو مالدار ہوتا ہے اسے دعوت دی جاتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، تمہارے ساتھ دیرینہ ان کا واسطہ ہے، لیکن نہیں، ابھی ہم سب کو تو نہیں لے جا سکتے، تو بھائی ان کو چھوڑ کے ان کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، بول نہیں پائے گا، کوئی ذکر نہیں کر پائے گا، اور وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اور مولانا متقیان نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ والمقل غریب فی بلدتہ، جو آدمی جس کا مال کم ہے وہ اپنے شہر میں بھی غریب ہے۔ اور کمال کی بات تو خود بخود نکل کے آتی ہے، اور ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ اس کا شاہد ہے
کہ جس آدمی کے پاس مال ہو تو مسافرت میں بھی ایسا ہے جیسے وہ اس کا شہر ہے، کیونکہ یہ دنیا لوگوں کی عقل حقیقت میں ان کی آنکھوں میں ہے، اور آنکھوں میں مال ہی ان کی جمتا ہے، دولت ہی ان کی جمتی ہے۔ تو جن کے پاس مال اور دولت ہوتا وہ انہیں نظر آتے ہیں، جن کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتا وہ انہیں نظر نہیں آتے۔ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔